خاموش رہا ہماری نیکی پہ زمانہ، عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ مشکل وقت سب پہ آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے، کوئی نکھر جاتا ہے۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ حقیقت اور امید کے درمیان اگر توازن قائم ہو جائے تو دکھ کم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر جاہل سے بحث کرتے رہو گے اور ہر کسی کی ہر غلطی پر غصہ کرتے رہو گے تو تمہیں ہی منزل پر پہنچنے میں دیر لگے گی، انہیں کچھ نقصان نہیں۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ جو آپ کا احساس کرتے ہیں وہ آپ کے خاموش ہو جانے کو محسوس کریں گے، لیکن جن کو آپ احساس کروانے کے لیے خاموش ہوئے وہ آپ کے احساس آپ کے سامنے ختم کر دیں گے۔ جو پل پل آپ کو بے سکون کرتے ہیں وہ ساری زندگی کا سکون کبھی نہیں بن سکتے۔ اپنے آپ کو سمجھا لیجئے، بہت دور جا کر پلٹنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہتر پہلی اذیت پر ہی پلٹ لیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیوب پر ہوں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ مجھے کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیوں دوسروں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، کیوں ان کا اتنا خیال کرنے لگتے ہیں، کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی رہیں، بس ہمارے علاوہ کسی اور سے بات نہ کریں، صرف اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیں کہ انہیں آپ کی یہ محبت سب ڈرامہ لگتا ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کمزوریاں، اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کرو، خود پر خول چڑھاؤ، اپنے قریب انا کی دیواریں کھڑی کر دو۔ یقین مانو یہی تمہارے لیے بہتر بلکہ بہترین ہے۔ کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے خود ہی کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے نا اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے رویوں کا کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں سب کی جھولیاں پیار، خلوص، اپنائیت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بھری ہوئی ہوں۔ اس لیے جہاں جو ملے سمجھ لیں وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں تھا۔ جو شخص کسی دوسرے کی زندگی میں آگ لگاتا ہے وہ اصل میں اپنی قبر کی آگ بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے کی تو وہ صرف عارضی دنیا پر بات کرتا ہے لیکن اپنی دائمی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ سازشیں کرنے والے یہ سوچ لیں کہ اللہ پاک کی تدبیر بہت بڑی ہے، جب کاری ضرب اس کی طرف سے پڑے گی تو نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ آخرت کے۔ اس رب کو پہچانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ کئی لوگ زہر پی کر آتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور کئی لوگ بچنے کے لیے ہسپتالوں میں جاتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں۔ واہ میرے رب، تیری عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا یہ بے چینی کیوں ہے، کیوں اتنی پریشانی ہے، کیوں ہم سکون قلب اور اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا تم اپنی پریشانیوں کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ
उन्हें अल्लाह पाक के पास ले जाया करो और कहा करो, ए अल्लाह पाक, ये बड़ी मुश्किलात है, ये मुझसे हल नहीं होती, कि मैं तेरे हुजूर लाया हूँ, तो उसे हल कर दे। उसके बाद बेटा बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह पाक उन्हें हल कर देगा, बस ईमान और यकीन कामिल होना चाहिए। सूरत अज़्ज़ुहा में फरमाया, और उसने सजदे में धीमी आवाज में कहा, मैं मायूस हो गई हूँ मेरे रब, मुझे तन्हा न छोड़ना, ऐ अल्लाह मेरे टूटे दिल को समेट लेना। और अल्लाह की तरफ से बड़ी मोहब्बत से सूरत अज़्ज़ुहा में जवाब आया, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज नहीं छोड़ा और ना वो नाराज हुआ, और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। जब अल्लाह सुब्हाना ताला किसी को अपने करीब करना चाहते हैं तो उसे उस चीज की तलब में लगा देते हैं जो उसके नसीब में नहीं होती, क्योंकि जब वो चीज या वो इंसान उसे नहीं मिलता तो वो ज़ारो कतार रोता है, अपने नसीब पर रोता है, मिन्नतें करता है, दुआएं करता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है, और जब सारी कोशिशों के बावजूद उसे वो शख्स नहीं मिलता तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने उसे दिखा दिया होता है कि उसके सिवा कोई नहीं। अल्लाह ताला उसे सारे रिश्तों की हकीकत से आया कर देता है। फिर हमें उस चीज की तलब खत्म हो जाती है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। फिर हमें सिर्फ अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है और हम उसको राजी करने की फिक्र में लगे रहते हैं। और वो इंसान बहुत खुश नसीब है जिसे अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब हुई हो। अगर तुम मौजज़ात की तलाश में हो तो सुनो, मौजज़े तब होंगे जब तुम अपने रब की कुदरत पर अंधा एतमाद करोगे, जब तुम सब वसवसे निकाल कर ये यकीन रखोगे कि वो रब कोई ना कोई राह निकाल ही देगा, जब तुम खुद को उसकी रजा में मुकम्मल ढाल दोगे, जब तुम उसके आगे सर तस्लीम खम कर दोगे, जब तुम अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा उसके हुक्म को अहमियत दोगे, और इस सब के बाद तुम अपने नसीब के मौजज़े देख पाओगे। एक दरख्त 1,00,000 माचिस की तीली बना सकता है, मगर माचिस की एक तीली 1,00,000 दरख्त जला सकती है। जमीन इंसान को रिस्क देती है, मगर जब इंसान मर जाता है तो जमीन उसे अपना रिस्क बना लेती है। मुश्किल वक्त सब पे आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। अगर जन्नत में अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इस दुनिया में अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो। हकीकत और उम्मीद के दरमियान अगर तवाज़ुन कायम हो जाए तो दुख कम हो जाते हैं। अगर हर जाहिल से बहस करते रहोगे और हर किसी की हर गलती पर गुस्सा करते रहोगे तो तुम्हें ही मंजिल पर पहुंचने में देर लगेगी, उन्हें कुछ नुकसान नहीं। कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, मगर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जब ताल्लुक जरूरत के हों तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। चलने वाले दो पैरों में कितना फर्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर और ना पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि उन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं और इसी को जिंदगी कहते हैं।